انقلابی تھے، ٹکر کے لوگ تھے، خون خرابہ کرنے والے لوگ تھے، نکلا کوئی نہیں، ایک شخص نہیں نکلا. اور ٹکر کے لوگ آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی فیسلٹیز دی جائیں، بہتر سہولیات میسر کی جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا جاتا تھا اوے اے سی اتار لوں گا، اوے یہ ٹی وی دیکھتے ہیں اندر بیٹھ کے، میں ان کا ٹی وی اتار دوں گا. ویڈیو ایون خواتین کے سیل میں کیمرہ لگایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے گھر کے کھانے بند کروں گا. گھر کا کھانا بند کر دیتا تھا، حالانکہ انڈر ٹرائل پرزنر کو اجازت ہوتی ہے گھر کے کھانے کی، میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا. ڈاکٹر عدنان میاں نواز شریف کے ذاتی معالج کئی گھنٹے کوٹ لکھپت کی دیوار کے ساتھ لگے ویٹ کر کر کے گھر چلے جاتے تھے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. پریزنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے تابع ہوتا ہے، اس کو چلایا وزیر اعظم ہاؤس سے جاتا تھا، اور شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ عمران نیازی صاحب اس کو باقاعدہ خود کنٹرول کرتے تھے، ایک ایک چیز کو کہ جیل میں کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے. اور کہا جاتا تھا یہ آیا ہے اس کو زمین پہ سلاؤ، اس کی کمر ہے، اس کی کمر خراب ہونی چاہیے، اس کا لے لو، سب کچھ لے لو، میٹرس تک مت دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، غرور اور تکبر سے بچائے، اور ایسا انتقام کوئی کسی سے نہ لے جس طرح کا نیازی صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین سے لینے کی کوشش کی. اور آج خود کہتے تھے کہ ہم تو ایک چادر پہ سوتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹر فیسلٹیز کے لیے، سہولتوں کے لیے درخواست ڈال دی ہے. وفاقی حکومت کو پارٹی بنا کر اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں شاہانہ یہاں پہ ارینجمنٹس کر کے دیے جائیں. بھائی آپ تو ٹکر کے لوگ تھے، آپ تو انقلابی تھے، آپ تو بالکل اور ذہنیت کے تحت آئے تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز دی جائیں؟ کیسی فیسلٹیز چاہتے ہیں؟ مطلب اب وہاں پہ آپ کو سونے کا واش روم تو نہیں بنا کے دیا جا سکتا؟ مطلب آپ جیل گئے ہیں، سسرال تو نہیں گئے. یہ جیل میں سارے لیڈروں نے جیل کاٹی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. مگر اتنی ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تو آپ درخواستیں ڈالنا شروع ہو گئے کہ یار بھائی تھوڑا سا صبر حوصلہ کرتے. پوری قوم کو لڑا دیا، پوری قوم کو کہا کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کر دو، گئے چند لوگ مٹھی بھر. مگر آپ تو ٹکر کے لوگ تھے، آپ تو انقلابی تھے، آپ نے تو ریزسٹنس کرنی تھی. آج اٹک جیل کے باہر ایک بندہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، پورے پاکستان میں گرفتاری کے رد عمل میں ایک بندہ نہیں نکلا. عدالت کے ہاتھے میں مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی کے نعرے تو لگے ہیں، مگر جو آپ نے نفرت کے بیج بوئے تھے آپ نے وہی کاٹا ہے. جو آپ بیج بوئیں گے فصل وہی کاٹنی ہے آپ نے، کہ آپ نے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا، آپ نے تفرقہ ڈالا، نفرت کے بیج بوئے، لوگوں کو آپس میں لڑایا. اور اس کا نتیجہ آج کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورے ملک میں آپ کے لیے باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور جو 9 مئی کے واقعات تھے، میں ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں، ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے ٹویٹر کے ایک اکاؤنٹ پہ، انڈیبل پہ، جس میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے شمسام بخاری صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں. ذرا وہ آڈیو چلائیں جو 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے، اس کے پارٹی کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے. اور یہ واقعات براہ راست کیونکہ انہوں نے کیے، میں چاہتا ہوں یہ آڈیو اگر چل جائے تو ذرا یہ کائنڈلی آڈیو پلے کر دیں. میں یہ آڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ اسکرین پہ بھی آپ کے ابھی آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے، کس بے رحمی سے، کس بے دردی سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ ہے آڈیو شمسام بخاری صاحب کی. 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ. ਓਕੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਸੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ हाँ रवि मैं वो चैनल चूज यार बना ਹਾਂ ਸੂਰੀ ਸੀ, ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ.
سارے جڑے مراد سے سب تو انہاں کہ یہ جڑا ہے نا جی یہ کی کیتا کہ انہاں نے یہ اتنے ڈیزائن کر لیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں تے کریں. ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سہ. دوجی کی بچت رکھی کہ مینوں یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے. یاسمین ہو جائے راشد نال چاہیے تے میرا مطلب بندے دا چنگا تعلق بھی ہوندا اگر لبرٹی مارکیٹ. اچھا میری سچی گل ہے طبیعت ٹھیک نہ ہے تے دوجا مینوں نا اندازہ سی کہ انہاں کوئی فساد کر. دس واز آفٹر صبح دا ہو چکا. صبح یہ پھڑیا جا چکا سی اور صبح تے میں کہا پا میں تے اکاڑیا تو میں نہیں آ سکتا ایسا میں لگا. میں کہ میں تے اکاڑیا میں اتنے بیٹھا بہ گئے اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار آدمی. شفقت یہاں اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا. شفقت نے کہا نہ جاؤ آپ پارٹی تباہ کر لیں گے. نہ جاؤ نے کہ نہیں صاحب جاؤ. شفقت نے گڈیاں کک ماری تے اپنے گھر واپس آ گیا. بخاری صاحب کی آپ نے آڈیو سنی, یہ ابھی کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ آئی ہے, جس میں بڑا کلیئر سنا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہوتا ہے, اس میں تمام کور کمیٹی موجود ہوتی ہے. کور کمیٹی میں مراد سعید, شہریار افریدی, شفقت محمود, یاسمین راشد, یہ تمام لوگ اس اجلاس میں موجود ہیں. اور تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو احتجاج کرنا ہے وہ فوجیوں کے خلاف کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میری بچت ہو گئی کہ میں اس اجلاس سے میں نکل آیا, اور جس دن انہوں نے لبرٹی سے کور کمانڈر ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے کہا میں شہر میں نہیں ہوں. آپ دیکھیں نا, سمجھدار آدمی ہے نا, محب وطن آدمی ہے, ملک کے لیے قربانی دینے والا ادارہ, ملک کی حفاظت کرنے والے ادارے کے خلاف کیوں وہ احتجاج کرتے. شمسام بخاری صاحب, میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں کاڑے گیا ہوں, میں نے نہیں آنا. کہتے کہ وہاں پہ زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر بندہ کور کمانڈر ہاؤس جائے گا, اور کہا گیا یہ صاحب کا حکم ہے. اب صاحب عمران نیازی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی یہ بات اب ثابت ہو گئی. ہم ہر روز یہ بات کرتے تھے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا 9 مئی, حساس تنصیبات, فوجی تنصیبات, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا, یہ تمام چیزیں طے شدہ تھیں. اور اس کا پلانر عمران نیازی ہے, کیونکہ اس کی تینوں بہنیں عظمیٰ, نورین اور علیمہ وہاں موجود تھی. اس کا بھانجا کور کمانڈر کی وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا, حسان نیازی. گھر کے افراد موجود تھے, پارٹی کے لوگ موجود تھے. سوچا سمجھا منصوبہ تھا. فوج کے خلاف ریزسٹنس کرنی ہے, ایک چیز اس آڈیو میں جو بھی انٹرنیٹ پہ آئی ہے. دوسری چیز, صاحب کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ایویڈنس آپ کے سامنے لائی جائے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ 9 مئی پلانڈ تھا, اور اس کے باقاعدہ اجلاس کیے گئے, میٹنگز کی گئیں, اور میٹنگز میں طے کیا گیا کہ ہم نے حساس تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے. پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ, ان کو عمران نیازی کی ہدایت تھی, وہ اس اجلاس میں شریک تھے. انہوں نے زور دیا, اور کچھ سیانے لوگ, سلام پیش کرنا چاہیے شفقت محمود صاحب کو اور شمسام بخاری صاحب کو. شفقت محمود نے روکا کہ نہیں جانا کور کمانڈر ہاؤس. ہم کیوں جائیں, اپنی فوج کے خلاف احتجاج کیوں کریں, اپنے ملک کو نقصان کیوں پہنچائیں. اور میں آج میجر گورو واریہ کی اگر بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. انٹرنیٹ پہ ایک کلپ پھر رہا ہے, میں بھی آپ سے شیئر بھی کر لوں گا آپ کے گروپس میں, ضرور دیکھیں. میجر گورو واریہ وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا ایک ایکس سروس مین ہے, ایک ان کی سپوکس پرسن ہے ان کا, جو ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آج دکھی ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی, بیکاز عمران خان کی گرفتاری کا مطلب ہے کہ بھارت کو نقصان ہے. وہ بڑا کلیئر یہ بات کر رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو نقصان ہوا ہے. اب پتہ نہیں دانستہ یا غیر دانستہ جو بھی اقدامات خان صاحب کرتے ہیں اس کا فائدہ بھارت کو ہوتا ہے. مجھے آج بڑا دکھ ہے, مجھے آج بڑا رنج ہے کہ یہ آج گرفتار ہو گئے, اس کا نقصان بھارت کو ہوگا. آپ اندازہ کریں, یعنی انہوں نے تو خوش ہونا ہی ہے نا. جو شخص اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہے کہ فوج پہ حملہ کرو, کور کمانڈر ہاؤس جاؤ,
اس کی کور کمیٹی سینئر لیڈرشپ یہ ڈیسائیڈ کر لے تو اس کا تو گرفتاری کا دکھ بھارت میں ہوگا ہی، مگر پاکستان میں کوئی دکھ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی شخص باہر نہیں نکلا، پاکستان کے اندر پورے شہر، پورے قصبے، جگہ جگہ کسی قسم کا کوئی نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی الحمدللہ، نہ کسی قسم کا یہاں پہ احتجاج ہوا، نہ جیل کے باہر کو لوگ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ میجر گورو آریہ کو بھی سنیں، یہ بھارتی چینل کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ آج ایبروگیشن کہ وی ور سیلیبریٹنگ بیکاز عمران خان نے جو کرا ہے، میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں ایشوریہ، جو عمران خان نے کرا ہے وہ چاہے نہ چاہے، دیکھے اندیکھے، انجانے جانے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے جان بوجھ کے کرا ہے، لیکن عمران خان سے بھارت کو کتنا بینیفٹ ہوا ہے، کتنا زیادہ بینیفٹ ہوا ہے عمران خان کے ہر ایک بیان سے۔ اس نے اپنے آپ کو سعودی عربیہ سے ڈسٹنس کر لیا، اس نے میں اب کیا بات کروں کہ میجر گورو آریہ کہتا ہے کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے، عمران خان کے ایکشن سے بھارت کو فائدہ ہوا ہے۔ اس کے آگے کوئی بات رہ گئی ہے کہ 9 مئی کے حملے انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، وہ پاکستان فوج کے خلاف نہیں، وہ پورے ملک کے خلاف ایک سازش تھی۔ اور یہ آڈیو جو میجر گورو آریہ کی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ٹی وی چینل میں اس نے کہا ہے، اس کے بعد کوئی شک و شبہ رہ گیا، یا سمسام بخاری کی گفتگو کے بعد کوئی شک و شبہ رہ گیا کہ یہ 9 مئی کے واقعات پلانڈ تھے، عمران خان کا حکم تھا اور ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نے اس کو عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کیا، پلاننگ تھی پراپر؟ شفقت محمود نے کہا نہیں، سمسام بخاری نے کہا نہیں، غیرت مند لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہ فتنہ، جو ریاست مدینہ کا دعوے دار تھا، جو مسلم امہ کا لیڈر بننے کا دعوے دار تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے گھڑیاں چوری کی، ہار چوری کیے، ہیرے جواہرات چوری کیے، ڈکلیئر نہیں کیے۔ اب آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ وہ لمیٹیشن پیریڈ ہے، فلاں ہے، تکنیکی بنیادوں پہ کسی کیس کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جج کے خلاف برطانیہ میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، آپ برطانیہ میں کریں، آپ جہاں مرضی کریں، فیصلہ حق سچ پہ آ چکا ہے۔ سرٹیفائیڈ چور اور سرٹیفائیڈ خائن اور سرٹیفائیڈ فراڈیے آپ ثابت ہو چکے ہیں، آپ پہ مہر لگ چکی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، آپ پہ مہر لگ چکی ہے کہ آپ اشیاء چرانے کے عادی ہیں، تو چوری پہ آپ کو میڈل دیں، چوری پہ آپ کو ہار پہنائیں، چوری کرنے پر کیا کریں آپ کے ساتھ؟ آپ کا احسان مانے کہ آپ نے چوری کی ہے۔ بھارت دکھی ہے کہ آپ کی گرفتاری ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ تھا اس کی سٹیٹمنٹس کا۔ 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے آڈیو آگئی، کلیئر ہو گیا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود یہ حکم دیا تھا، آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آپس میں ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر اب چوری کا ذمہ دار اور کون ہے؟ چوری کے اوپر بھی اگر آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو پھر پاکستان کے تمام قاتل ڈاکوؤں کو چھوڑ دینا چاہیے، جیلوں کے دروازے کھول دینے چاہیے۔ آپ نے سیاسی پارٹی کی آڑ میں دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں، یعنی جی ایچ کیو پہ حملہ تو دہشت گردوں نے کیا تھا، آپ نے سیاسی پارٹی ہوتے ہوئے یہ کام کیا، اور آپ کمپیرزن کرتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ اپنے آپ کو دہشت گردوں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اور آپ ٹکر کے لوگ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کیا کیا مانگا انہوں نے، اے سی، کولر، پتہ نہیں بیچ میں کوئی ایئر پیوریفائر، میں تو نہیں، مطلب ہم سادہ سے دیہاتی لوگ ہیں، یہ ایئر پیوریفائر تو نہیں ہم لگاتے ہوتے، ہماری بڑی تازہ آب و ہوا ہوتی ہے گاؤں میں، صبح جب ہوا چلتی ہے فصلوں کے اوپر سے ہوتی بھی آتی ہے تو وہ بڑی فریش ایئر ہوتی ہے۔ ایئر پیوریفائر، کولر، اے سی، واٹر کولر، آئس باکس، یار کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ انقلابی تھے، آپ ٹکر کے لوگ تھے، آپ نے تو انقلاب برپا کرنا تھا، تو آپ کا انقلاب آ کے واٹر کولر، اے سی، ایئر پیوریفائر، آئس باکس کے اوپر ختم ہو گیا۔ ایسا تو نہ کریں نا، ایسا مت کرے۔ آپ نے اربوں روپے کی چوری کی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہم کہتے ہوتے تھے
کہ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਵਾਗ ਵੈਰੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ دیਵਾਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਰ ਵਧਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤू नच नच जान बचानी है, वेले दी है वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। हम ये कहा करते थे जलसों के अंदर, अल्लाह ताला से डर के, अल्लाह ताला से पनाह मांग के। आप तब कहते थे एसी उतार लूंगा, वाटर कूलर उतार लूंगा, फलां चीज उतार लूंगा। आज आप ही के लोग अदालत में दरख्वास्त लेके गए हैं तमाम सहूलियात के लिए। तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह ताला से माफ़ी, अल्लाह ताला से रहम मांगता हूँ, अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो सब पे रहम करे। मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मुआविन खसूसी हूँ विद स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर। मेरा काम नहीं है जेलों की ईंटें गिनना, जेलों की जो फ़र्श है वो किस तरह का है वो करना। ना मैं शहजाद अकबर हूँ, ना मैं इमरान न्याजी, मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है। मैं कतन अपने आप को पंजाब हुकूमत के भी आगे एक झैली इदारे, होम डिपार्टमेंट के आगे भी प्रेजेंट डिपार्टमेंट, मैं उनकी चीज़ें पता करता फिरूँ और कहूँ कि ये लगा दो, ये उतार दो, ये मेरा काम नहीं है। जो लोग ये करते थे वफाकी हुकूमत में बैठ के, छोटे लोग थे, इतने से लोग थे। हम ये नहीं करना चाहते। अगर वो हुकूमत को भी दरख्वास्त देंगे बतौर कैदी तो उसको कंसिडर किया जाएगा, उनके हकूक़ हैं, वो एक कैदी हैं तो वो हकूक़ उनको फराहम किए जाने चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ़ हो रही है या वो किसी उनको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, जेल है, अब कितना को कंफर्ट बंदा ले सकता है वहाँ पे। देखिए मैं ये बहुत कबल अज़ वक्त है, इस पे अभी फ़िलहाल कानूनी मुशावरत जारी है। कोई अगर दरख्वास्त आई तो फिर देखेंगे इस मामले को। अच्छा तारड़ साहब, कल मीडिया चैनल पे प्रोग्राम में ये जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ ने 2016-17 में गालिबन कोई अपनी असासे जो हैं तोशाखाने से जो चीज़ें ली हैं जी वो ज़ाहिर नहीं की जी। क्या उनके लिए भी ये मयार और देखिए मैं बड़ी सीधी बात है, तोशा खाना की फहरिस्त पब्लिश हो चुकी है, मियाँ नवाज शरीफ उस केस से बरी हो चुके हैं। तोशा खाना के जो तहाइफ थे पाकिस्तान की तारीख में पहला हुक्मरान है जिसने ब्लैक मार्केट में बेचे, बाकी किसी की ऐसी नॉन डेक्लेरेशन नहीं है। और अब इस बात को उठाना कि फ़लाँ के फ़लाँ असासे चेक कर लें, बात तो ये है ना कि आपके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ, अदालतों में गया, 11 महीने ट्रायल चला, आला अदालतों ने भी उस पर अपनी इंटरफेरेंस 8-10 मरतबा की, आप पे जुर्म साबित हो चुका। अब कोई करना चाहता है बड़ी शौक से कोर्ट में जाए, मगर किसी का और ऐसा मामला नहीं जैसे इमरान न्याजी का, किसी ने तोहफे ब्लैक मार्केट में नहीं बेचे, ना छुपाए। सर ये बताइएगा कि आपके क्या अमूल दाखिला के मामले खसूसी भी हैं, कल भी और इससे पहले जब से ये हुआ इमरान खान को जेल शिफ्ट किया, इस दौरान एक कैमरामैन लाहौर से और एक एबीएन के रिपोर्टर हमारे अटक से कल उनको उठाया गया, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप जब आज़ादी सहाफ़त के अलम बरदार हैं और फिर ऐसा क्यों हो गया? मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मगर ऐसा हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। और ये बैठे हैं सियाल साहब आपके सामने, एक डिजिटल मीडिया के शख्स को उठाया गया था, इनसे पूछें, पुलिस से कोई अनबन हुई थी, 2 घंटे के अंदर उनका रिलीज़ करवाया गया, तस्फिया करवाया गया, आपस में बाकायदा गुत्थम गुत्था हुए थे। तो जो नोटिस में आता है हमारे मामले, आप काश मेरे नोटिस में लाए होते, मैं अपना किरदार अदा कर सकता, मगर आज़ादी इज़हार राय के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए हमने भी बड़ी मारें खाई हैं, बड़े डंडे खाए हैं, सड़कों पे फिरे। तो मैं ऐसा अगर हुआ है बड़ा अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, और काश कि मुझे पता होता तो मैं इसको पहले ही इसका सिद्देबाब कर लेता।